لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بھیج دیں محمد وعلى محمد. پروردگار عالم ان الفاظ اور اس آیت کے ذریعے سے صاحبان ایمان سے خطاب فرما رہا ہے. اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت پاک میں خطاب ان لوگوں سے ہے جو صاحبان ایمان ہیں، اور امر ہے تقوی الہی اختیار کرنے کا، اور دوسرا حکم پروردگار ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ بات اور یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس رحیم و کریم پروردگار نے صادقین کو خلق کر کے اس کائنات میں بھیج دیا ہے. اب ہمیں قرآن کی آیتوں کی روشنی میں تلاش کرنا ہے اور تلاش کر کے ان کے ساتھ ہو جانا ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جانا ہے، ان کی محبت ہمیں دل میں بسانا ہے، اور ان کی اطاعت ہمیں کرنا، ان کی پیروی کرنا ہے. اگر خدا کے بنائے ہوئے صادقین کو تلاش کرنا ہے تو ادھر ادھر نہ جائیے، اس لیے کہ خدائی صادقین، اللہ کے بنائے بھیجے ہوئے صادقین آپ کو کہیں زمانے میں نہیں ملیں گے. اگر ملیں گے تو محمد کے گھرانے میں ملیں گے، جنہیں دست قدرت نے صداقت کا تاج پہنا کر کے اس کائنات میں بھیجا. وہ ایسے صادق تھے کہ صرف سچ بولتے نہیں تھے، بلکہ جو ان کی زبان اقدس سے نکل جاتا تھا وہ سچ ہو کر کے رہتا تھا. اگر انہوں نے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کر دیا اسے پلٹنا ہی پلٹنا ہے. اگر انہوں نے انگلی کا اشارہ کر دیا تو چاند کو ٹکڑے ہونا ہی ہونا ہے. اگر ان کے اقتدار کا پتہ دینا ہوا تو ستارے کو چوکھٹ پہ اترنا پڑے گا. اگر کنیز سے گفتگو کرتے ہوئے صرف جملہ استعمال کر لیا تو پوری مٹی کی دیوار سونے کی ہو جائے گی. وہ ایسے صادق اور سچے ہیں کہ اگر ہاتھوں کے دھون کو ہیرے جواہرات کہہ دیں تو ہاتھوں کے دھون کو ہیرے جواہرات بننا پڑے گا. اگر وہ جملہ صرف بدل دیں تو انسان میں پوری تبدیلی آ سکتی ہے.
اگر وہ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، تو بناوٹی مردے کو واقعی موت آ سکتی ہے، اور اگر قدموں سے ٹھوکر مار دیں تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے صادقین اور سچے ہیں۔ ہمیں قرآن کی آیت کی روشنی میں انہیں تلاش کرنا ہے، انہیں ڈھونڈنا ہے اور انہی کے ساتھ ہو جانا ہے، اس لیے کہ انہیں خدا نے صادقین بنا کر کے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ تو صادقین کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کی پیروی کرنی پڑے گی، ان کے احکام پر عمل کرنا پڑے گا، ان کی سیرت اپنانی پڑے گی، تو ہم دنیا آخرت دونوں جہان میں سرخرو اور کامیاب رہیں گے۔ آج کی شب آپ جس امام کے سوگوار بن کے بیٹھے ہیں، آج کی رات آپ جس امام کی مجلس سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ان امام کے 2-3 ارشادات اور ان امام کا ایک اخلاق اور امام کی فضیلت، ہمارے آپ کے چھوٹے امام مصطفی ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے اعمال کے وسیع خود بنو، دوسروں پر بھروسہ نہ کرو۔ حقیقت ہے یہ کہ اگر آج خدا نخواستہ الہی نہ کرتا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اور اس بھروسے پر ہوں کہ میری اولاد میرے بعد نماز پڑھ دے گی، تو جب میں اپنی نماز خود نہیں پڑھ رہا ہوں تو کیا امید ہے، کیا بھروسہ ہے کہ میری اولاد میری نمازیں پڑھے گی؟ لہذا امام نے کہا اپنے اعمال کے وسیع خود بنو۔ اسی طریقے سے ہمارے آپ کے چھوٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے اعمال کے وسیع خود بنو، اور اسی کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے امام نے اتنی تاکید کی ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہیں چین کا سفر بھی کرنا پڑے تو علم حاصل کرو۔ ہمارے آپ کے چھوٹے امام جہاں بیٹھ کر کے درس دیا کرتے تھے، امام کے پیچھے ایک توغرا لگا ہوا تھا، ایک پمفلیٹ لگا ہوا تھا، ایک تختی لگی ہوئی تھی، اس تختی پر عربی میں ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، بلکہ یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس ادب نہ ہو۔ یہ امام ہمارے آپ کے چھوٹے امام کا ارشاد ہے، لہذا امام کے حکم پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، ارشاد پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ہمارے آپ کے چھوٹے امام نے اس دنیا میں ہمیں حفاظت کے لیے بھی نسخہ بتایا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا اگر کبھی حکومت سے یا غیر حکومت سے رنج پہنچتا ہو تو زیادہ سے زیادہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہو، انشاءاللہ تمہیں خوشیاں نصیب ہوگی، تمہیں فرحت نصیب ہوگی، تمہارا رنج دور ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہمارے آپ کے چھوٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت سورہ توحید پڑھ کر 6 دشا میں 6 جہت دم کر لے، یعنی داہنی طرف، بائیں طرف، سامنے، پیچھے، اوپر نیچے، ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے دم کر لے، اللہ اسے شام تک تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح اگر وہ شام کے وقت 6 طرف دم کر لینا ہے تو انشاءاللہ صبح تک وہ سلامت رہے گا، تمام آفات و بلیات ارضی سماوی سے بچا رہے گا۔ عزیزو، جبکہ اس وقت زمانہ بڑا پرا شوب ہے، طرح طرح کے خطرات منڈلاتے رہتے ہیں، قدم قدم پہ پریشانیاں ہیں، لہذا ہمیں چاہیے اگر مجبوری میں گھر سے نکلنا پڑے تو امام کے اس قول پر عمل کر لیں، اپنے 6 طرف قل اللہ کا سورہ پڑھ کر کے دم کر لیں، انشاءاللہ اس سورہ توحید کے صدقے میں اللہ تمام آفات و بلیات عرضی سے محفوظ رکھے گا۔ آپ دیکھیں ہمارے آپ کے چھٹے امام نے ہمارے آپ کے لیے کیا سکون و اطمینان کا نسخہ دیا ہے۔ آنے والا ہمارے امام کی خدمت میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا مولا بے حد تنگ دست مفلس ہو گیا ہوں، فاقے کرتے کرتے طبیعت اکتا گئی ہے۔ امام نے یہ جملہ سن کر کے مسکرا کے امام نے کہا خزانہ چھپا کر کے تنگ دستی مفلسی غریبی کی شکایت کرتا ہے؟ کہا مولا میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں سچ عرض کرتا ہوں۔ پھر امام نے کہا
خزانہ چھپا کے کیوں غریبی کی شکایت کر رہا ہے؟ اس نے کہا مولا میرے پاس کوئی دولت نہیں، کوئی خزانہ نہیں ہے۔ امام نے کہا اچھا یہ بتا کہ تو وہ خزانہ بیچے گا؟ کہا مولا مجھے معلوم ہی نہیں میرے پاس خزانہ کیا ہے، میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ امام نے فرمایا سن، تیرے سینے میں جو ہم آل محمد کی محبت ہے اسے واپس کر دے، اور جو تو مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ امام نے کہا پھر اپنے آپ کو کبھی غریب نہ کہنا۔ عزیزو اس منزل پر میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، جن کے دلوں میں، جن کے سینے میں محمد اور آل محمد کی محبت ہے، وہ وقت کے صاحب زر نہیں ہوتے ہیں، جناب ابو ذر ہوا کرتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت وہ خزانہ ہے۔ عزیزو آپ دیکھیں ہمارے آپ کے چھٹے امام کا اخلاق کیا ہے، امام کی سیرت کیا ہے، امام کا کردار کیا ہے۔ امام کا ایک غلام تھا، امام نے کسی کام سے اسے بھیجا اور وہ گیا کام سے، مگر آنے میں بڑی تاخیر ہو گئی۔ جب بہت تاخیر ہو گئی تو ہمارے آپ کے چھٹے امام اسے تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ کیا دیکھا؟ ایک باغ میں ٹھنڈی ہوا پا کر کے سو رہا ہے۔ آپ ذرا تصور فرمائیں، ہم اور آپ ہوتے، ہمارا مزاج برہم ہو گیا ہوتا، ہم غصے ہو جاتے، اسے شانہ پکڑ کے کھینچتے، ڈانٹتے ہوئے لے کر کے گھر پہ آتے، لیکن نہیں، ہماری جانیں فدا ہو جائیں اس امام پر۔ امام نے اسے دیکھا سوتا ہوا، اس کے سرانے بیٹھ گئے، ابا کے دامن سے اسے پنکھا جھلنا شروع کیا۔ جب اسے ٹھنڈی ہوا ملی ہے تو ایک مرتبہ فوراً بیدار ہو جاتا ہے۔ بیدار ہو کر کے جیسے دیکھا امام سرانے بیٹھے ہوئے ہیں، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، لیکن امام نے کہا تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یاد رکھنا آئندہ اللہ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے، دن بنایا ہے کام کرنے کے لیے۔ آپ نے غور فرمایا کیا امام کا اخلاق ہے؟ ظاہراً امام نے ابا کے دامن سے غلام کو جگایا ہے، لیکن باطناً صبح قیامت تک کے محبوں کے ذہنوں کو بیدار کیا ہے کہ اگر ہماری محبت تمہارے سینے میں ہے تو تمہارا اخلاق کتنا بلند ہونا چاہیے، تمہاری سیرت کیسی ہونی چاہیے۔ عزیزو ان ہمارے امام نے کس کس طرح سے دین اسلام کی حفاظت کی ہے۔ چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تاریخ نے جاد بن درہم لکھا ہے۔ یہ کیا کرتا تھا؟ مٹی اور پانی کو سڑا کر کے رکھ دیتا تھا اور اس میں سے کیڑے نکل آتے تھے۔ جب کیڑے نکل آتے تھے تو یہ کہتا تھا میں نے انہیں پیدا کیا، میں ان کا خالق ہوں، لہذا مجھے خدا مانو۔ ایسے ایسے کم عقل نادان لوگ تھے کہ اسے خدا ماننے بھی لگے تھے۔ ہمارے آپ کے چھٹے امام کو خبر ہوئی اسلام خطرے میں ہے، اسلام نقصان میں ہے۔ ایک مرتبہ امام اس کے پاس تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا سنا ہے تو نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا تیری خدائی کا ثبوت ہے؟ تو اس نے امام کے سامنے بھی اسی طرح سے کیڑے بنا کر کے دکھائے۔ کہا میں نے انہیں پیدا کیا ہے لہذا میں خالق ہوں، میں خدا ہوں۔ بس جیسے ہی اس نے امام کے سامنے اکڑ کے کہا میں نے انہیں پیدا کیا، میں خالق ہوں، تو ہمارے آپ کے امام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اگر تو نے انہیں پیدا کیا ہے یہ بتا دے ان میں سے نر کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنے ہیں؟ وہ کہنے لگا یہ تو معلوم نہیں ہے۔ امام نے کہا اچھا تو نے پیدا کیا ہے نا، تو یہ بتا دے ان میں سے ایک ایک کا وزن کیا ہے؟ کہا اس کا علم تو میرے پاس نہیں ہے۔ امام نے کہا اچھا اگر تو نے انہیں خلق فرمایا ہے تو اتنا کر دے جو مشرق میں جا رہے ہیں انہیں مغرب کی طرف موڑ دے، جو مغرب کی طرف جا رہے ہیں انہیں مشرق میں موڑ دے۔ وہ کہنے لگا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ امام نے کہا بس اسی مجبوری پر، اسی معذوری پر خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے؟ نہ تیرے پاس علم ہے نہ تیرے پاس اختیار ہے، اور اس کے باوجود بھی اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے آپ کے چھٹے امام نے اشارہ کیا نر الگ ہو گئے، مادہ الگ ہو گئے، اور اس کے بعد امام نے کہا اگر تو کہے تو ایک ایک کا وزن بھی بتا سکتا ہوں، اللہ نے ان کو کتنے وزن کا بنایا ہے۔
اور اس کے بعد امام نے اشارہ کیا جو مشرق میں جا رہے تھے مغرب میں جانے لگے، جو مغرب میں جا رہے تھے مشرق میں جانے لگے۔ میں نے عالم تصور میں ہاتھوں کو جوڑا، اے میرے مولا میرے آقا، آپ کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ ارے جس کا جد ڈوبے ہوئے سورج کو مغرب سے پلٹا دے، اس کے لیے چند جانوروں کے رخ کو موڑنا کون بڑی سی بات ہے؟ مولا آپ کے لیے تو یہ ادنا سا کمال ہے۔ یہ ہمارے آپ کے چھٹے امام ہیں عزیزو۔ اسی طرح سے امام نے دیکھیے کیا کیا ہمیں درس دیا ہے۔ امام کے پاس طبق میں بھرا ہوا انگور رکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سائل آتا ہے، آنے کے بعد اس نے امام سے سوال کیا، امام نے کچھ دانے اٹھا کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ ہمارے آپ کے امام نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے، جب تمہارے سامنے کوئی ہاتھ پھیلائے تو اس کے سوال کو فوراً پورا کر دیا کرو، اس لیے کہ جب کوئی سائل ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس سائل کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ اس نے آ کر کے سوال کیا، امام نے کچھ انگور اٹھا کر کے اسے دے دیے۔ اس نے انگور پا کر کے آواز دی، الحمدللہ، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ رزق دیا ہے۔ یہ کہہ کر کے جانا چاہتا ہے، قدم بڑھانا چاہتا ہے کہ امام نے کہا بھائی ذرا ٹھہر جاؤ۔ وہ ٹھہر گیا۔ امام نے دونوں ہاتھوں سے یوں ملا کر کے بھر کے اور اٹھا کر کے اسے انگور دیے۔ جب اسے اتنا انگور ملا پھر کہتا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ یہ کہہ کر کے قدم بڑھانا چاہتا تھا کہ امام نے پھر روکا، کہا بھائی ذرا ٹھہر جا۔ اور اس کے بعد وہ جب ٹھہر گیا، امام نے پورا تشت اٹھا کر کے اسے دے دیا۔ پورا تشت جب پایا پھر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب اور پالنے والا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ فقرہ کہا پھر امام نے جانا چاہا، امام نے پھر روکا اور اس کے بعد مڑ کر کے غلام سے پوچھا تیرے پاس کتنے درہم ہے، کتنی رقم ہے؟ اس نے کہا مولا میرے پاس 20 درہم ہے۔ کہا اسے لے کے آ، لا کر کے اسے عطا کر دے۔ لے کے آیا، امام نے 20 درہم بھی اسے دیے۔ جب 20 درہم ملے لے کر کے پھر کہتا الحمدللہ ھذا منکا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کے ذریعے سے مجھے یہ ملا ہے۔ وحدک لا شریک لک، میرے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ کہہ کے قدم بڑھانا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ امام نے پھر روکا اور اس کے بعد تاریخ میں یہی لکھا ہے کتاب میں کہ امام نے اپنے جسم اقدس کا پیراہن اتارا۔ پیراہن اتارنے کے بعد اسے دیا۔ جب امام کے جسم اقدس کا پیراہن ملا وہ کہتا ہے جزاک اللہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے۔ یہ کہہ کر کے جانے لگا، اب امام نے اسے نہیں روکا، وہ چلا گیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا جب تک یہ خدا کی حمد کرتا رہا اس وقت تک آپ عطا کرتے رہے؟ امام نے کہا اگر یہ خدا کی حمد کرنے کے بجائے مجھے دعا نہ دیتا، مجھے دعا دینے کے بجائے خدا کی حمد کرتا تو میں اسے مسلسل عطا کرتا رہتا۔ اس بات کی وضاحت ہمارے آپ کے تیسرے امام نے میدان عرفات میں فرمائی ہے۔ ہمارے آپ کے تیسرے امام حریت سرکار شہادت نواسہ رسول الثقلین امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ ایک سائل آیا، یاد رکھیے گا اللہ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں، محمد اور آل محمد کی تعریف کو مدح کہتے ہیں، انسانوں کی تعریف کو ثنا کہتے ہیں۔ ہمارے آپ کے تیسرے امام بیٹھے ہوئے ہیں، سائل آیا، آنے کے بعد اس نے اللہ کی حمد کرنا شروع کیا اور اس کے بعد امام نے اسے عطا کیا۔ جب تک وہ اللہ کی حمد کرتا رہا امام اسے عطا کرتے رہے، لیکن ایک مرتبہ جب اس نے امام کو دعائیں دینا شروع کی تو امام نے دستے کرم کو روک لیا۔ وہ پڑھتا رہا، وہ مدح کرتا رہا۔
मगर इमाम का दस्ते करम रुका ही रहा। आखिर में हैरत से कहता है, मौला जब तक मैंने खुदा की हम्द की आप अता करते रहे, अब जब आपकी मदह कर रहा हो तो दस्ते करम को क्यों रोक लिया। हमारे आपके तीसरे इमाम ने फरमाया, याद रखो जब कोई हमद खुदा करता है तो हम उसे अता करते हैं, और जब कोई हमारी मदह करता है तो उसे अल्लाह अता करता है। यह है परवरदिगार आलम की मदह और ये मोहम्मद और आले मोहम्मद की तारीफ है अजीजों। लिहाजा हमें चाहिए हम हमद इलाही भी करते रहे, मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मदह भी करते रहे। एक आखिरी बात कि इमाम ने हमें कैसे कैसे खजाने दिए हैं। आज हमारे पास क्या क्या खजाने हैं खुद हमें भी मालूम नहीं है अजीजों, और हम इस्तेमाल भी करते हैं तो उसका सही तरीका हमें नहीं मालूम। हमारे यहाँ के छठे इमाम की खिदमत में एक शख्स आया, आने के बाद कहता, मौला बहुत गरीब हो गया हूँ, कोई ऐसी हिकमत कोई ऐसी दुआ मुझे तालीम फरमाए, मेरी तंग दस्ती गरीबी दूर हो जाए। इमाम ने कहा, तू मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़, अल्लाह तुझे आसमान से खजाने देगा, जमीन से नहीं आसमान से खजाने देगा। इतना यकीन था इमाम की बात पर, इमाम की बारगाह से निकला और फौरन उसने दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। हम और आप दिन भर पढ़ते रहते हैं, लेकिन अजीजों कभी हमने इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी, इसकी फजीलत हमारी निगाहों में नहीं हुआ करती है। इमाम ने बताया, वो इमाम की बारगाह से निकलता है, दुरूद पढ़ना शुरू करता है, चलते चलते रास्ते में पत्थर से ठोकर लगी, 2-4 कदम आगे बढ़ गया। लेकिन एक मरतबा सोचने लगा कि जिस तरह मेरे पाँव में ठोकर लगी है, मुमकिन है मेरे बाद आने वाले किसी और को ठोकर लग जाए, लिहाजा इस पत्थर को जमीन से निकाल डालना चाहिए। ये सोच के वापस पलटा और एक मरतबा जमीन खोद करके पत्थर निकाला तो कुछ खनखनाहट जैसी आवाज आई, मिट्टी हटाई, क्या देखा, एक बड़े से बर्तन में दिरहम दीनार दफन किए हुए हैं। निकाला, मगर इमाम की बातों पर इतना एतबार भरोसा यकीन था कि सोचने लगा कि इमाम ने कहा, खुदा आसमान से खजाने देगा, ये जमीन से निकला है, मेरे मुकद्दर का नहीं है। ये सोच करके फिर उसने दोबारा वहीं दफन कर दिया, खाली हाथ घर पे गया। ज़ौजा ने पूछा, आने में ताखीर क्यों हुई, पूरा वाकया कह सुनाया। इमाम के पास गया तो इमाम ने ये नुस्खा बताया और रास्ते में ये वाकया पेश आया। ज़ौजा ने बिगड़ कर कहा कि तुमने जो पत्थर निकाल के जमीन पर फेंका हो तुम्हारी अक्ल पर पड़ गया है, जाओ जाकर के दिरहमो दीनार लेके आओ। इतनी बड़ी दौलत छोड़ करके चले आए। उसने कहा, फाके करते करते मर जाऊंगा मगर जान लेने नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मेरे मौला ने कहा है अल्लाह आसमान से तुझे खजाने देगा, वो जमीन से निकला है, मेरे मुकद्दर का नहीं है। ये सारी बातें पड़ोस वाला पहलू बाजू वाला सुनता रहा। एक मरतबा उसकी ज़ौजा ने कहा, ये जाने को तैयार नहीं है, आप चले जाइए, पूरा एड्रेस मालूम है। वो एक मरतबा घर से निकलता है और बताए हुए निशान पर पहुंचता है। मिट्टी हटाई, दिरहम दीनार से भरा हुआ बर्तन निकाला, हंसी खुशी लेकर के आया। घर आने के बाद जब उसने बर्तन को खोला तो क्या देखा कि उसमें बड़े बड़े काले रंग के बिच्छू दौड़ रहे हैं। वह एक मरतबा बहुत गुस्से हुआ। उसकी ज़ौजा ने कहा, इसने हमें धोखा दिया है, लिहाजा इसी की तरफ फेंक दो। उसने बर्तन दोनों हाथ से पकड़े और एक मरतबा उसकी तरफ फेंकना शुरू किया। मैंने शुरू में अर्ज किया था कि जिन्हें अल्लाह ने सादिकीन बना करके इस कायनात में भेजा है, वो सच बोलते नहीं है, वो जो बोल देते हैं वो सच हो करके रहता है। मेरे आपके छठे इमाम ने कहा था, अल्लाह तुझे आसमान से खजाने देगा, इसे यकीन था। उसने यूं बर्तन पकड़ा और उसकी तरफ फेंकना चाहा, फेंका और जैसे तारीख बताती है दीवार बीच में हायल है, इधर इसका मकान है उधर उसका मकान है। इसने यूं बर्तन को उठाया, फेंका, जब तक दीवार के इस तरफ रहते थे काले काले बिच्छू नजर आते थे, मगर जब दीवार पार करके उधर गिरते थे तो दिरहमो दीनार बन के गिरते थे, पूरे आंगन में फैल गए। इसने जल्दी जल्दी समेटा का, देख मेरे मौला ने कहा था
اللہ تجھے آسمان سے خزانے دے گا، یہ میرے اللہ نے آسمان سے خزانہ دیا ہے۔ اس بہانے سے اس کی ساری غربت و پریشانی دور ہو گئی۔ عزیز و امام کی بات پر یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، یہ اگر کہہ دیتے ہیں تو فطرت بدل جاتی ہے۔ عزیزو، اس زمانے کا بادشاہ ہمارے آپ کے چھٹے امام کے زمانے میں بھی تقریباً 9 یا 10 حکومتیں گزری ہیں، آخر میں منصور دوانیقی بادشاہ ہوا ہے۔ اتنا ظالم جابر بادشاہ تھا، اس نے نہ جانے کتنے محبان اہل بیت کو تہہ تیب کرایا ہے، اس نے سادات کرام کے خون کا گارا بنوایا ہے، اس نے اتنے مظالم کیے ہیں کہ بنی امیہ کا وہ یزید تھا جو شام کا حاکم تھا، یہ بنی عباس کا یزید ہے جس نے اتنے مظالم ڈھائے ہیں۔ یہ ہمیشہ امام کے قتل کی تدبیریں سوچتا رہا، کسی صورت سے امام کی زندگی کا چراغ بجھا دیا جائے تاکہ جو خطرات مڈلاتے ہیں وہ خطرات ختم ہو جائیں۔ تدبیریں ہوتی رہیں، حکمتیں لگائی جاتی رہیں، یہاں تک کہ 15 شوال سن 148 ہجری کو عزاداروں یہ تدبیر کارگر ہو گئی۔ منصور نے زہر آلود انگور مدینے کے حاکم محمد بن سلیمان کے پاس بھیجا اور کہا انہیں امام جعفر صادق کو کھلانا ہے۔ یہ انگور زہر آلود مدینے کے حاکم کے پاس پہنچتے ہیں، اس ظالم نے میرے آپ کے چھٹے امام کو اپنے دربار میں بلایا، دربار میں بلا کر کے انگور پیش کیے، کہا یہ آپ کے لیے خاص طریقے سے بھیجے گئے ہیں۔ امام نے کہا مجھے اس کا راز معلوم ہے، مگر مشیت پروردگار اسی میں ہے، یہ کہہ کے چند دانے تناول فرمائے اور وہاں سے اٹھ کر کے بیت الشرف کی طرف چلے۔ ظالم نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا تم نے بھیجا ہے وہاں کا ارادہ ہے۔ امام بیت الشرف میں آئے، عزادارو زہر نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ میرا آپ کا چھٹا امام ارے بستر پر ماہیے بے آپ کی طرح تڑپنے لگا، سارے گھر والوں کو اکٹھا کیا، اہل خاندان، بیٹے بیٹیاں، اعزا غربا کر کے جمع ہو گئے۔ امام نے وصیتیں کرنا شروع کی، ارے تمام وصیتوں میں جہاں میرے آپ کے 7ویں امام سے یہ وصیت کی تھی، اے میرے لال تمہیں مجھے غسل دینا، تمہیں مجھے کفن پہنانا، میری نماز جنازہ پڑھ کر کے میری جد ماجدہ کے پہلو میں دفن کر دینا۔ ان تمام وصیتوں میں سے خاص وصیت یہ تھی، ہماری آپ کے 7ویں امام کی مادر گرامی جناب حمیدہ خاتون کہتی ہیں کہ آخر وقت میں امام نے تمام اہل کنبہ کو جمع کر کے کہا تھا دیکھو خبردار نماز سے کبھی غافل نہ رہنا، جو نماز کو ہلکا سبک سمجھے گا اس تک ہمارے محمد کی شفاعت نہ پہنچے گی۔ یہ کہہ کے امام نے 3 بار الصلاۃ الصلاۃ کہا اور میرا آپ کا چھٹا امام دنیا سے چلا گیا۔ عزادارو ارے 7ویں امام نے بڑھ کے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ عزت و احترام کے ساتھ اٹھایا، نماز جنازہ ادا فرمائی، لے جا کر کے جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ ارے تقریباً 100 سال ہونے کو آ گئے، میرے آپ کے چھٹے امام کی بھی اجڑی ہوئی لہر عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تپ رہی ہے، ایک سایہ بھی نہیں ہے، زائروں کو قریب بھی نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ عزاداروں میرے آپ کے 7ویں امام نے اپنے بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ ادا فرمائی، عزت و احترام کے ساتھ جنازہ دفن کر دیا۔ میں کہوں گا میرے مولا میرے آقا آپ کی مظلومیت پر ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ اے مولا بڑے مظالم آپ پہ بھی ڈھائے گئے لیکن اے آقا گستاخی معاف، ارے کم سے کم آپ کو 2 گز کفن تو مل گیا، مگر ہائے فاطمہ کا لال جس کے لیے روز عید جنت سے لباس آئے، وہی کربلا کی جلتی زمین پر 2 گز کفن کا محتاج پڑا ہے۔
خاک صحرا اڑ اڑ کے کفن بن رہی ہے۔ عزادارو، ہمارے آپ کے چھٹے امام کی شہادت ہوئی، علماء نے لکھا 3 بیٹیاں موجود تھیں، ان بیٹیوں نے یقیناً جی کھول کے اپنے بابا کا ماتم کیا ہوگا، نوحہ پڑا ہوگا، طرح طرح کے بیان کیے ہوں گے۔ میں کہوں گا بیویوں، ارے یہ مدینہ ہے، یہ سن 148 ہجری کا زمانہ ہے، جی کھول کے اپنے بابا کا ماتم کر لو۔ آج تمہیں کوئی تعزیانے نہیں مارے گا، کوئی تمہیں تماچے نہیں مارے گا، یہ صدمہ تو کوئی سکینہ کے کلیجے سے پوچھے۔ ارے چند گھنٹوں میں بھرا گھر اجڑ گیا، اب جو باپ کو رونا چاہتی ہے تو کبھی تماچے لگائے جاتے ہیں، کبھی نوکے نیزہ سے اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ اولاد والو، سکینہ کی غربت سن لو، مجلس تمام کیے دیتا ہوں۔ آپ برابر سنتے ہیں نا کہ سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، کانوں کی لویں پھٹ گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حمید ابن مسلم کربلا کی تاریخ کا راوی کہتا ہے کہ جب خیمے میں لوٹ مچی تھی، خیموں میں آگ لگی تھی، میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ایک طرف سہمی ہوئی کھڑی ہے، ایک ظالم اس کے قریب آیا، آ کے پوچھتا سکینہ ارے تمہارے پاس مال دنیا سے کیا ہے؟ بچی نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، البتہ عید کے موقع پر میرے بابا نے کانوں میں گوشوارے پہنا دیے تھے، آج تک یہ کانوں میں گوشوارے پڑے ہوئے ہیں۔ ظالم نے چاہا کہ کھینچ کر اتار لوں، بچی نے کہا ٹھہر جا، میں تجھے اتار کے دے دیتی ہوں۔ اولاد والو، سکینہ نے ارے گوشوارے اتارنا چاہے لیکن گھبراہٹ میں وہ گوشوارے اتر نہ سکے۔ بیک مرتبہ ظالم نے دستے نجس بڑھایا، ارے گوشوارے پکڑے، اتنی زور سے کھینچا کہ یتیمہ کے کانوں کی لویں پھٹ گئی، بچی تڑپ کے فریاد کرنے لگی، اے بابا، ارے آپ نے جو عیدی پہ گوشوارے پہنائے تھے وہ ظالم نے لویں چیر کے اتار لیے، کوئی ہم یتیموں کی فریاد سننے والا نہ رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام، تیری ذات اقدس کا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا صدقہ، معبود اہل بیت کے مصائب کے صدقے میں ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام چھوٹی بڑی خطاؤں کو بخش دے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات آباد ہوں، ان کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ یا رازق المرزوقین، تیری رزاقیت کا واسطہ، شہدائے کربلا، اسیران کربلا کی بھوک پیاس کا صدقہ، جو مومنین و مومنات بے اب بے روزگار انہیں روزی سے لگا دے، جو روزی سے لگے انہیں وسعت خیر و برکت عطا فرما۔ مولا واقع حسین مظلوم علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا مشکل کشائے دو عالم کا صدقہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ بی بی سیدہ کی عزتوں، عظمتوں، مصیبتوں کا صدقہ یا اللہ ہم سب کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ کربلا کے دشت میں تسبیح کے دانوں کی طرح بکھرے ہوئے یتیموں کا صدقہ، راہ کوفہ و شام میں ناقوں کے قدموں تلے کچل اٹھنے والے یتیموں کا صدقہ، میرے اللہ کربلا کو جڑی ہوئی ماؤں کا صدقہ، خاک و خون میں ڈوبی ہوئی اولادوں کا صدقہ، تمام مومنین و مومنات کی اولادوں کے مسائل کو حل کر دے، تمام مومنین و مومنات کو اولادوں کی طرف سے چین و سکون عطا فرما۔ یا اللہ حضرت مسلم علیہ السلام کا صدقہ جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ مولا حسین کا صدقہ، مولا حسین کے اصحاب باوفا کا صدقہ ہم سب کو سیرت و کردار قول و عمل سے ایک سچا محب اہل بیت، سچا حسینی بننے کی توفیق و رحمت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا سے صحیح ایمان کے ساتھ محمد والے محمد علیہ السلام کی
معرفت اور محبت کے ساتھ امام زمانہ کی معرفت کے ساتھ اٹھانا۔ جو مومنین و مومنات دنیا سے گزر چکے ہیں جہاں کہیں بھی دفن ہو، ان کی قبروں پر، ان کی روحوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ جنت المعلی، جنت البقیع کی اجڑی ہوئی قبروں پر جلد سے جلد دوبارہ روضوں کی تعمیر کے اسباب فراہم کر دے۔ فرزند زہرا منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے اعوان و انصار اور محبوں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا ارحم الراحمین ارحم علینا بحق علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صل علی محمد و علی محمد۔